ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے مسائل شرعیہ کے درس میں نماز کے فرائض اور شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس کے بعد نماز کے واجبات کے حوالے سے، پھر تیسرے ایک درس میں نماز کی سنتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. نماز کے فرائض اور جو شرائط ہیں ان کا حکم تو بالکل واضح ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور نماز کے جو واجبات تھے اگر ان کو غلطی سے چھوڑا، یعنی اپنے آپ وہ چھوٹ گئے، یاد نہ رہا، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر واجبات نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. اور نماز کی جو سنتیں ہیں تو نماز کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا نماز تو تب بھی بغیر سجدہ سہو کے ہو جائے گی، لیکن گنہگار ہوگا سنت چھوڑنے کا. اور اگر غلطی سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. یہ سنت کا حکم ہے. اب میں آج نماز کے مستحبات، نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں، یہاں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے 15 مستحبات گنوائے ہیں کہ نماز میں 15 چیزیں مستحب ہیں. مستحب کی تعریف کیا ہے تو خود آپ نے اپنی بہار شریعت کے اندر اس چیز کو واضح فرمایا کہ مستحب اس کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں پسند ہو، یعنی اس کا کرنا مستحب کا شریعت کی نظر میں پسند ہو، مگر ترک پر یعنی چھوڑ دینے پر کچھ ناپسندی نہ ہو. یعنی اس کو کرنے پر شریعت نے پسند تو کیا ہے، لیکن اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو شریعت میں ناپسند نہ ہو. خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا حضور علیہ السلام نے کیا تو نہیں لیکن اس کی ترغیب دی، یا علماء کرام نے اسے پسند فرمایا اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں آیا. یہ مستحب کی تعریف ہے. عام طور سے ہمارے یہاں مستحب کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا. جیسے سنت کا مسئلہ کیا ہے کہ سنت اگر کریں گے تو ثواب ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دیا تو گناہ ہے. لیکن مستحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کے بھی چھوڑے گا تو گناہ نہیں ہے. سنت جان بوجھ کر چھوڑنے پر گناہ ہے، مستحب پہ گناہ نہیں ہے. مستحب کا حکم یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ علماء نے ترغیب دی ہے یا حدیثوں میں آیا ہے، تو اس وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اب وہ مستحبات کیا ہیں؟ پہلا، قیام کی حالت میں، یعنی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اس حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا، یہ مستحب ہے. نمبر 2، رکوع کے اندر پشت قدم پر، یعنی قدم کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس پہ نگاہ رکھنا. نمبر 3، سجدے میں ناک کی طرف نگاہ رکھنا. نمبر 4، قعدہ میں گود میں نگاہ رکھنا. نمبر 5،
پہلے سلام میں داہنے کندھے پر، دوسرے سلام میں بائیں کندھے پر. یہ نگاہ رکھنے کے حوالے سے حکم آیا کہ جب کھڑا رہے تو اس حالت میں نگاہ کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ. رکوع میں چلا جائے تو نگاہ کہاں رکھے؟ قدم کی پیٹھ پر. یہ اوپر کا جو حصہ کہلاتا ہے قدم کی پیٹھ. اور جب سجدے میں جائے تو نگاہ کہاں رکھے؟ ناک کی طرف. قعدہ میں بیٹھا رہے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں. جب پہلا سلام پھیرے تو نگاہ کہاں رہے؟ پہلے کندھے کی طرف، داہنا کندھا جو ہے، ٹھیک ہے. اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو نگاہ کہاں رکھے؟ بائیں کندھے پر. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6. اور یہ کیا ہے؟ مستحب. یعنی اگر کسی نے سلام پھیرتے وقت جان بوجھ کر کے پیچھے دیکھا، نماز تب بھی ہو جائے گی، گنہگار ہوگا. اس نے کیا چھوڑا ہے؟ مستحب چھوڑا ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ کندھے پر ہی دیکھے. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ہوں گئی. 7ویں چیز، جماہی آئے. جماہی معلوم ہے نا؟ جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اور نہ رکے جماہی تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے. یعنی پہلے تو جماہی آ رہی ہو تو منہ بند رکھے، اور اگر نہیں رک رہی ہے جماہی تو کیا کرے؟ اپنے ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبا لے. اس سے جماہی رک جاتی ہے. لیکن اگر اس سے بھی نہ رکے تو فرمایا قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے، یہ داہنا ہاتھ ہے، اس کی پشت سے، داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے. یعنی آپ نماز میں حالت قیام میں ہیں. یہ حالت قیام کے بارے میں بتایا کہ آپ کھڑے ہیں تو جماہی آ رہی ہے تو پہلے کیا کریں؟ منہ بند رکھیں، ہے نا پہلا کام. منہ نہیں بند ہو رہا ہے، یعنی جماہی اتنی زیادہ ہے کہ منہ بند کرنے کی صورت نہیں ہے، تو دوسرا کام کیا کرے؟ دانت کو، ہونٹوں کو دانت کے نیچے دبا لے. اگر ہونٹ دانت کے نیچے دبانے سے بھی جماہی نہیں رک رہی ہے تو اب تیسرا کام کیا کرے؟ اگر کھڑا ہے تو اپنا جو داہنا ہاتھ ہے اس کی پیٹھ منہ پہ اوپر کیا کر لے؟ وہ ڈھانک لے. اور اگر قیام کے علاوہ ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قعدہ میں ہے، تو کہتے ہیں اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے. یعنی اگر کھڑا ہے تو 2 کام شروع کے کہ جماہی آئے تو منہ بند رکھے، ہر جگہ ہے پوری نماز میں. دانتوں کے نیچے ہونٹ دبائے ہر جگہ. لیکن جب دونوں کام کرنے پر بھی جماہی نہ رکے تو ہاتھ سے منہ کو ڈھانکنا ہے. لیکن اگر کھڑا ہے تو داہنے ہاتھ کی پیٹھ سے ڈھانکے گا، اور اگر غیر قیام میں یعنی قیام کے علاوہ میں ہے تو کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے. یا دونوں میں، یعنی قیام میں اور غیر قیام میں، آستین سے. اب آستین کیا؟ یہ جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اس سے ڈھانکنا ہے، یہ حصے سے، تو قیام میں داہنے ہاتھ کی پیٹھ سے، غیر قیام میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے. اور اگر آستین سے ڈھانکے تو قیام ہو یا غیر قیام ہو داہنے ہاتھ سے ڈھانک سکتا ہے، لیکن آستین سے. اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے. یہاں پہ جو آستین کہا ہے، آستین سے مراد جہاں آستین رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح بلا ضرورت اس طرح نہ کرے کہ کوئی کپڑا منہ پہ رکھے، دستی اٹھا کر کے کوئی رکھ لے. یہ سب بلا وجہ کے مکروہ ہے. اور جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے انبیاء کرام علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی ہے. انبیاء کو جماہی نہیں آتی. اگر یہ دل میں خیال کرے تو علماء بزرگان دین فرماتے یہ مجرب ہے، یہ خیال کرو گے تو جماہی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ یہ مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور سے دیکھیں نماز کے اندر کیا حالت رہتی ہے، لوگوں کو تھوڑی سی جماہی آتی ہے تو آواز نکلتی کہ نہیں؟ اس لیے کتنا بہتر طریقہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ نماز کے اندر بالکل جو ہے ماحول پرسکون ہونا چاہیے۔ اب یہ ماحول پرسکون بنانے کے لیے تو ایک ایک چیز کو اب آپ اندازہ لگائیے، شریعت مطہرہ کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے۔ ایک ایک چیز جو ہمارے فقہاء نے اس زمانے کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے بیان کیا، آج تک وہ چیز کتنی بہتر انداز کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہو، ایک ایک چیز واضح ہو رہی ہو۔ پہلے جماہی روکے، منہ بند رکھے، اس سے نہ روکے تو اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا لے، اس سے بھی نہ روکے تو اپنا ہاتھ منہ کو جو اپنے ہاتھ سے منہ کو ڈھانک لے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کی آواز نماز کے دوران نہ نکلے اور اس سے کسی کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا ہوا کہ جو ہے منہ کھول دیتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ جماعی کو روکنے کا کیا ہے کہ دل میں خیال کرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی ہے، اور خیال پھر انبیاء کرام کو نہیں آتے تو نبیوں کے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا خیال کر لے۔ اب جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خیال کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جماعی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے اور ایسے عقیدے رکھنے والوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 8، مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، ہاتھ اندر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے عام طور سے ٹھنڈی وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں تو ہاتھ کپڑے سے باہر رہے، یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر کسی نے اندر سے ہی کر لیا تو نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 9، عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے، مرد کا کپڑے کے باہر، عورت کے لیے کپڑے کے اندر۔ 10واں، جہاں تک ممکن ہو کھانسی دفع کرے، دور کرے، جیسے بھی اس سے ممکن ہو کھانسی دفع کرے، یعنی اگر کھانسی آ رہی ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز کے اندر یہ مستحب ہے۔ نمبر 11، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام اور مقتدی سب کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ حی علی الفلاح کے وقت تو یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کوئی اس سے پہلے کھڑا ہوا تو یہ مستحب کے خلاف ہے۔ جب مکبر قد قامت الصلاح کہہ لے تو نماز شروع کر سکتا ہے امام، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر شروع کریں۔ 13واں مستحب، دونوں پنجوں کے درمیان یعنی دونوں پیروں کے درمیان حالت قیام میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے مستحب یہی ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگل۔ یہ جو 4 انگلی ہے، 4 انگلی ملا کر کے بھی نہیں، پھیلا کر کے بھی نہیں، درمیانی حالت پہ جو 4 انگلی ہوتی ہے اتنا ہی فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان رکھے۔ اسی میں ادب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو کیا پاؤں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی دونوں پاؤں ملا کر کے بھی رکھے تو لوگ کہتے ہیں کہ مزاق کر رہا ہے، یعنی کس طرح سے؟ تو دونوں پیروں کو ملا کر کے رکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، دونوں کو پھیلا کر کے بھی رکھنا ادب کے خلاف ہے، جیسا کہ بہت سارے اہل حدیثوں کو آپ دیکھ لیں تو وہ پھر جو ہے کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، تو حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے، اور یہ مستحب ایسا ہے جو سنت کے قریب ہے، یہ اس کو مستحب میں علماء نے شمار کیا ہے لیکن یہ سنت کے قریب ہے، تو اسی لیے دونوں پیروں کے درمیان میں جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ صرف کتنا؟ 4 انگل کا فاصلہ، اسی میں ادب ہے۔ آپ جب کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو کیا پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ بتائیے نا کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ پھیلا کر کے، عجیب لگتا ہے۔ ہو اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو بارگاہ الہی میں کھڑا کیسے ہونا ہے؟ وہ انداز ہونا چاہیے جس میں ادب زیادہ ہو، اس لیے کہ
ہمارا جو ادب ہے یا ہمارا احترام ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس مولا کا احترام، اس مولا کا ادب تو سب سے زیادہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ 14واں، مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا، یعنی یہ بھی مستحب ہے کہ مقتدی ارکان وغیرہ جو ادا ہوتے ہیں یا تکبیر تحریمہ وغیرہ یہ سب امام کے ساتھ ساتھ شروع کرے، یعنی امام نے کہا اللہ اکبر تو اب مقتدی بھی کہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ نمبر 15، سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا، یعنی درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، یہ مستحب ہے زمین پر۔ اب یہ مصلی وغیرہ کیا ہے؟ تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا، اس لیے یہ مستحب ہے، علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے میں خشوع اس چیز میں زیادہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ کرے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ نماز پڑھے۔ اور اگر کسی کو خشوع، عام طور سے کچھ لوگ ڈائریکٹ زمین پہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ جھاڑتے ہی رہ جاتے ہیں، تو اس میں ان کا خشوع نہیں بن رہا ہے۔ اگر کسی کو خشوع و خضوع یعنی نماز کے اندر زیادہ لطف اس حالت میں آ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ زمین پر ہی نماز ادا کرے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ نماز زمین پر ادا کرے۔ اور اگر کسی کو خشوع و خضوع مصلی پر ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ مصلی پہ ادا کرے۔ واجب یہ ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی مصلی یا کوئی قالین وغیرہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی ناک کی ہڈی نہیں جم رہی ہے، یعنی دباتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی ناک کی ہڈی نہیں جم رہی ہے، تو اب نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا لگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے 15 مستحبات تھے۔ اس میں ایک لفظ تھا، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کھڑے ہوں۔ اس مسئلے پر بھی بہت لوگ جو ہے خلاف کام کرتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، جبکہ میں بارہا بتاتا بھی ہوں اور میں تو کئی مرتبہ مصلی سے چلاتا بھی ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کبھی آپ بغل میں کسی کو دیکھیں تو اس کو بٹھا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اہل حدیثوں کا طریقہ ہمارا نہیں، نہ یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا کام دھاندلی کرنا ہے، سوائے دھاندلی کرنے کے اہل حدیثوں کو کچھ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آج آپ دیکھ لو جو مولائی لوگ ہیں نا، مولائی جن کو کہتے ہیں ہمارے ہاں مکار، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صحابہ کی بھلائی نہیں بیان کرنا ہے، ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں کون سے صحابی کی برائی کہاں بیان ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولائیوں کو آج ان کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ان کے جو ہے سگے بھائی اہل حدیثوں کا ہے۔ اہل حدیث ڈھونڈتے ہیں کون سی ایسی حدیث ہے جس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس پہ ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ فتنہ فساد پھیلے۔ یہ حالات ہیں۔ اس لیے مکبر جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح کہے اس وقت امام اور مقتدی سب کھڑے ہوں۔ اور اگر کوئی تکبیر کے دوران آیا، جیسے مؤذن صاحب نے اقامت شروع کر دی، اسی دوران کوئی آیا تو اگر اس کو آواز پہنچ رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بہت دور آواز نہیں پہنچ رہی، اگر اس کو آواز پہنچ رہی ہے تو سنتے ہی وہیں بیٹھ جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، وہیں بیٹھ جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں فرض ہے کیا واجب ہے؟ سب سے پہلے انسان مستحب چھوڑتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اتنا جری ہو جاتا ہے نا، اتنا بے باک ہو جاتا ہے، وہ فرض بھی چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا کہ مستحب اور مستحب چیز ہی نہ چھوڑو، اس لیے کہ مستحب چھوڑو گے تو کل سنت چھوڑو گے، سنت چھوڑو گے واجب چھوڑو گے، واجب چھوڑو گے تو فرض چھوڑو گے، اور جب فرض چھوڑو گے تو پھر حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور جب حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو ڈر ہے اس بات کا کہ تم کفر کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے علماء کو بھی اعلیٰ حضرت نے علماء کو بھی کہا کہ اگر یہ علماء حرام کام کریں گے تو عوام کفر کرنے لگ جائے گی، اس لیے مستحب کی بھی اہمیت ہے، اس پر بھی عمل کرو۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی سب پہلے سے مسجد میں حرم میں موجود ہیں تو بہتر کیا ہے؟ حی علی الفلاح پر کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر
علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے. کوئی اسی درمیان میں آ جائے مقتدی اور اس کے کانوں تک اقامت کی آواز جا رہی ہے تو وہ بیٹھ جائے، وہیں پر بیٹھ جائے، چاہے وہ دروازے پر ہو یا جہاں بھی ہو. جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جائے تو وہ بیٹھ جائے. حضور علیہ السلام نے دوران خطبہ، کوئی کھڑا تھا اس لیے کہ دوران خطبہ چلنا حرام ہے، لیکن لوگ خطبے کے دوران چلتے ہیں. ان کو کوئی، آج تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایسا لگتا ہے شریعت سے، دین سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، بس کرتے رہو جو تمہارے دل میں آ رہا ہے. دین کی پیروی کرو، اپنی عقل کی پیروی نہیں کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. حضور نے فرمایا دوران خطبہ اس سے بیٹھ جاؤ. تو روایت میں آیا کہ ایک صحابی تھے، وہ گھر اس وقت نکل رہے تھے، تاخیر ہو گئی تھی اس دن، تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تھے. اب مسجد نبوی شریف سے صحابہ کے گھر لگے ہوئے تھے پہلے، اب آج تو پورا مدینہ مسجد نبوی شریف ہے الحمدللہ، اور اس کی بہاریں صرف وہاں نہیں یہاں بھی مل رہی ہیں. تو اس صحابی جو تھے وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تھے. ایک صحابی تھے جو مسجد نبوی شریف کی گلی میں ہی تھے. ایک تیسرے صحابی تھے وہ جہاں چپل وغیرہ اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس جہاں صحابہ اتارتے تھے وہاں پر تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ بابرکت جگہ، وہیں پر پہنچے. لیکن ان کے کانوں میں آواز پہنچی بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ گیا. بعد میں جب وہ دیر سے آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا حضور نکل رہا تھا، یہاں پہنچا تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. کہا تو میں نہیں کہا تھا، ان کو کہا تھا جو کھڑے تھے. تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ بس ہمیں آواز آئی بیٹھ جاؤ، ہم بھی غلام تھے، بیٹھ گئے آپ کے. یہ تھا جذبہ ان میں. لیکن یہ جذبہ کم سے کم سننے کے بعد تو عمل کرو اس کو یار. اگر سننے کے بعد بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے اگر امام اور مقتدی پہلے سے اندر موجود ہوں تو بہتر کیا ہے، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو. اگر اسی درمیان کوئی آ گیا اور آپ کو اقامت کی آواز آ رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں. جتنے حضرات ابھی سن رہے نا میری بات، کم سے کم وہ عمل کریں. اور کبھی یہ مت دیکھا کرو یار وہ فلاں چلتا چلا، جانے دو اس کو، جہاں جا رہا ہے پہلی سب میں چلا جائے، امام کو ہٹا کے بیٹھ جائے، جانے دو اس کو، جہاں جانا ہے چلا جا، آپ بیٹھ جائیے. جب کوئی سنت پہ عمل کرے نا یا حضور کے فرمان پہ تو دوسرے کو مت دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں، بس چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کرے. تو آپ وہیں بیٹھ جائیے. جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تو کیا ہو، پھر سب لوگ کھڑے ہو جائیں. اور اگر امام پہلے سے ہے تب تو حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہے. اگر امام اسی درمیان میں آیا، اقامت کے درمیان، کبھی کبھار میں بھی آ جاتا ہوں، اقامت کے درمیان اگر امام آیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیچھے سے بھی آئے اور حجرہ عائشہ کا دروازہ ڈائریکٹ جو ہے مصلی پہ کھلتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا حضور کا روضہ شریف دیکھے ہے نا، پہلی صف میں تو ہے، اور وہی حجرہ عائشہ تھا اور وہی پہلی صف ہے. حضور وہاں سے ڈائریکٹ نکل کر کے آتے تھے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ نکل کر کے مصلی پہ آتے اور کوئی اقامت کہہ رہا ہوتا تو اب سامنے سے حضور نکل کر کے آئے نا پہلی صف سے، تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب حی علی الفلاح پہ ہو یا نہ ہو، ابھی چاہے اقامت شروع کی ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہو، جیسے حضور سامنے سے نکل کر کے آتے تھے سب کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر امام پیچھے سے آئے، یعنی سامنے سے نہ آئے، پیچھے سے آئے، تو حکم یہ ہے کہ جب امام اقامت کے دوران، اب چاہے وہ حی علی الفلاح بھی پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو امام جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے گا، جیسے سب سے پہلے آخری صف میں امام آئے گا، امام آخری صف میں آیا، آخری صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد والی صف میں آگے آیا، اب آگے والی صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں. اس طرح امام جیسے جیسے صفوں میں آگے بڑھتا جائے گا، جس صف میں امام پہنچے گا پیچھے سے، اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے. یہ طریقہ میں نے ایک جگہ بہت پہلے دیکھا تھا. ایک پیر صاحب تشریف لے کر کے آئے تھے، تو اس وقت مجھ کو یہ عجیب لگا تھا. اس وقت یہ میں نے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مسئلے کو میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا، یہی وجہ ہے اب علم نہ ہونے کی وجہ سے مجھ کو وہ عجیب لگا. لیکن پھر جب اس کو میں نے پڑھا تو اپنے دل میں پھر میں نے اس کو یہ بھی کیا، اور اس وقت جو ذہن کے اندر ایک خیال آیا، اللہ تعالیٰ سے پھر معافی کا خواستگار بھی ہوا کہ علم یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی کام کر رہا ہو نا اور آپ کو نہ پتا ہو تو انگلی بھی نہیں اٹھانی چاہیے. پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہو،
اس لیے جو ہے یہ حی علی الفلاح اور اقامت کے دوران جو ہے کھڑے ہونے کا یہ حکم تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. یہ 15 مستحبات ہیں، آپ اس کو یاد کر لیں. بہار شریعت کے اندر حصہ 3 میں 538 صفحہ نمبر، اس کو یاد کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو ان کی سنتوں، مستحبات، فرائض، واجبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.